السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی امپورٹنٹ چیزوں کو اگنور کرتے جا رہے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بھی کم ہے، اور انفارمیشن اگر ہے بھی صحیح تو ہم اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا فالٹ ہے۔ لہٰذا جس ٹاپک پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی۔ مطلب میرا تعلق میاں والی شہر سے ہے اور یہاں پر جب بھی آپ باہر نکلیں تو آپ کو ایک افراتفری کی سچویشن نظر آتی ہے۔ کوئی بھی ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا، چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو، ہر طرف ایک ہی سچویشن ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر اتنا ویک ہو چکا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں لوگوں کی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر چالان ہو بھی جاتا ہے تو بس پیسے دے کے ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہ جو ٹریفک پولیس والے انکل ہیں یا وہاں پر جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی بادر ہی نہیں کرتا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی بات کو سنا ہی نہیں جاتا، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہمیں ٹریفک پولیس کے جو بھی اہلکار ہیں ان کی بات کو سمجھنا چاہیے، ان کے جتنے بھی اس پروسیجر کے تھرو یا جب بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ جس طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے میاں والی میں اسپیشلی یہاں پر تو ذرا بھی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ بائک والے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے یا ٹرک آ رہا ہے یا جو بھی ہے، بس انہوں نے گزرنا ہے، اور اندھے دھند طریقے سے وہ چلاتے ہیں بائکس کو اور پھر ایکسیڈنٹس کا باعث بنتا ہے۔ تو اسپیشلی اگر آپ میاں والی میں وطن خیل چوک دیکھیں تو وہاں پر بہت برا حشر ہے، حالانکہ بہت بڑی چوک ہے اور وہاں پر ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کا ہر وقت موجود ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے۔ کوئی جہاں سے مرضی کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، جو میں ایک اور میسج یہاں پر دینا چاہتی ہوں کہ لوگ کوڑا کرکٹ بہت زیادہ پھینک رہے ہوتے ہیں، جو دیکھ کر ایک پڑھے لکھے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی کھا پی رہے ہیں تو اس کے ریپرز آپ ایٹ لیسٹ ڈسٹ بن میں پھینکیں یا پھر اپنے پرس میں ہی رکھ لیں۔ اب خواتین کو دیکھیں جو مرضی کھائیں گی، سموسے کھائیں گی، فروٹس کھائیں گی، تو جب وہ اس کو پیل آف کریں گی تو وہیں پر پھینک دیں گی، یا بس ہے یا جو بھی گاڑی کنوینس ان کے پاس ہے تو وہ کھڑکی سے باہر پھینک دیں گی، تو یہ کتنی غلط سچویشن ہے۔ یہ پڑھا لکھا ہونے کا یہ ثبوت آپ دیں گے کہ ہر طرف روڈ پر اس طرح سے ریپرز پڑے ہوتے ہیں اور بہت ہی گندی سچویشن ہوتی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اس ویڈیو کے تھرو اس پیغام کو آپ اسپریڈ کریں کہ اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، دوسرا ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں اور فالو کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سارے ڈرائیورز کو اتنا سینس ہوتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کی بات کو سننا ہے یا سمجھنا ہے، تو دوسرا ابیوزنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیڈیز سفر کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ابیوزنگ اوائڈ کرنی چاہیے، مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے ملک میں جیسے بہت زیادہ ہاٹ ویدر ہے تو اس سچویشن میں کیپس لوگ نہیں ویئر کرتے۔ ایک تو میں حیران ہوں، نہ ان کے پاس سن گلاسز ہوتی ہیں نہ کیپس ہوتی ہیں، بس ایسے منہ اٹھا کے باہر نکل آتے ہیں گھروں سے، بازار جا رہے ہیں، اگر سبزی لینے بھی جا رہے ہیں تو ایسے ہی ینگسٹر کو میں دیکھتی ہوں کہ اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے اور اس دھوپ میں وہ بغیر کیپ کے بائک پر بیٹھیں گے اور سبزی لینے نکل جائیں گے۔ کوئی بھی کام ہے تو اپنے آپ کو کور کریں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطلب ایجوکیشن کس کام آتی ہے اور کہ آپ خود پر ہی امپلیمنٹ نہ کر سکیں۔ جیسے اب بارش ہے تو کسی کے پاس امبریلا نہیں ہوگی، کوئی ڈریس اپ اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ بارش سے بچ سکیں، یا دھوپ ہے تو کیپ ہی لے لیں یا سن گلاسز لے لیں۔ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوگی، مطلب ایک دوسرے کو تو تڑاک کریں گے اور برے طریقے سے بیہیو کریں گے، تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آج کل کلائمیٹ کا اتنا ایشو ہے، گلوبل وارمنگ بھی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کو آلودگی سے صاف رکھنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اور اندھا دھند گاڑی یا بائک جو بھی ہمارے پاس وہیکل ہے اس کو نہیں چلانا چاہیے بہت طریقے سے، کیونکہ جان ایک قیمتی ایک یونیک چیز ہے۔ مطلب آپ ایک دفعہ غلطی ہوئی تو بس ٹھیک ہے، پھر ہو گئی غلطی، تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، اور حالانکہ ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی یہی حالات ہیں، تو اس چیز کو ہمیں کور کرنا چاہیے اور مطلب ایک نارمل طریقے سے رہنا چاہیے۔
اب میں نے اکثر دیکھا ہے وطخیل چوک پر جب بھی ہم لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے ظاہر ہے میاں والی سے کسی دوسری شہر، اب سپوز ہمیں جیسے وطخیل چوک پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور وہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، اور ٹریفک پولیس والے انکل کی حالت اتنی بدحال ہوتی ہے کہ اس کی بات سننے کو دل نہیں کرتا بھی، مطلب ایک بندہ جب ایڈوائز کر رہا ہے تو خود اس کی اپنی حالت بھی تو بہتر ہونی چاہیے نا، لیکن ان کا کوئی اپنا وہ نہیں، سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، وہیں پر مالٹے کھا رہے ہوتے ہیں، عجیب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کی بات کون سنے گا؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے آپ پانی پئیں، آپ انسان ہیں، گرمی پہ کھڑے ہیں، آپ کے لیے وہ شیڈ ہونا چاہیے جو مطلب لگا دیتے ہیں شیڈ وغیرہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے لیے۔ دوسرا ان کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے ان کی باڈی لینگویج بھی تو ہونی چاہیے نا، ان کو اپنے ایک تو ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں بھی، مطلب بندہ خود اپنی کیئر بھی تو کرتا ہے نا، اس طرح سے آپ پبلک جگہ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور آپ کی خود سچویشن دیکھنے والی نہیں ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسرا جیل روڈ پر جو میاں والی سے میں ہی ہے ایک جیل روڈ، وہاں پر چوک موجود ہے اور صبح بہت زیادہ وہاں پر رش ہوتا ہے، یونیورسٹیز کے لیے وینس نکلتی ہیں، گاڑیاں نکلتی ہیں، بائکس ہوتی ہیں، بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہوتی، تو ہمیں ٹریفک قوانین کا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے، ریپرز نہیں پھینکنے چاہیے، پیل آف اگر فروٹ کر رہے ہیں تو اسی شاپر میں ڈالیں، ڈسٹ بن میں ڈالیں، اپنے ماحول کو بھائی صاف کریں۔ آپ لوگ کیا جنگلی بنے ہوئے ہیں، جنگل آپ نے بنا دیا آس پاس، اور خود بھی جنگلی بنے ہوئے ہیں، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ گاڑی چلانے کا طریقہ ہے، نہ بائک چلانے کا طریقہ ہے، نہ دھوپ پر نکلنے کا کوئی آپ کو طریقہ ہے کہ کوئی کیپ کر لیں یا سن گلاسز لگا لیں یا دوسرے کا کسی کا خیال رکھ لیں۔ ایک تو بھکاری اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم سب ان کو دھتکار رہے ہوتے ہیں کہ چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، مطلب اتنی زیادہ بھکاری کیوں ہو گئے ہیں، کیوں وہ ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش کا بندوبست نہیں کر سکتی حکومت کہ چھوٹے سے چھوٹا ان کو کوئی روزگار پرووائڈ کر دیا جائے یا ان کا کچھ پرسان حال ان کا کچھ سوچا جائے۔ تو ملک بس پورا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو ہمیں تو دیکھ کر ان کو ایک عجیب قسم کی فیلنگ آ رہی ہوتی کہ یار یہ بھی تو انسان ہے، ان کو بھی تو لائف میں سہولتوں کی ضرورت ہے، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کی طرف کوئی سوچتا نہیں۔ ہمارے اسلام میں تو ایکویلٹی کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، لیکن یہاں پر اونچ نیچ کے جو فرق ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ فیکٹر ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور اسپیشلی ہمارے مذہب اسلام میں تو ایکویلٹی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ کس قسم کے بھائی بھائی ہیں؟ کتابوں اور کاپیوں میں صرف بھائی بھائی ہیں، باہر نکلیں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس چیز پر آپ کور کریں، اس چیز کو دیکھیں اور اس کو روکیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ان تمام باتوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا کیا میں باتیں جو بھی آپ سے کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہیں یا مجھے زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ یو کین گائیڈ می۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔